بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کہانی لے کر آئی ہوں میں چوہے اور شیر کی، جو بچوں کا بہت زیادہ پسند ہے۔ جنگل میں درخت کے سائے تلے بہت ٹھنڈی میٹھی مست ہواؤں میں شیر خان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور ان کی جو نیند ہے وہ اور بھی گہری ہی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ماحول ہی کچھ اتنا پیارا ہے۔ اچھی ہوائیں چل رہی ہیں، چڑیا پرندے اپنے مست گیت گنگنا رہی ہیں، اور خان جو ہیں وہ ایک گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی انہیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ ایسی نیند تو بڑی سونے پہ سہاگا ہی کہلاتی ہے، کہ جب کوئی ڈسٹرب بھی نہ کرے۔ پھر اچانک کہیں سے ایک چوہا نکل کے آ جاتا ہے۔ اب یہ ننھا چوہا بڑا شرارتی ہے، اسے شیر خان نظر آ گئے۔ اب اس کے اندر شرارت کی رگ پھڑکی، اور اس نے کہا چلو آج شیر خان سے مستی کری جائے۔ تو کبھی وہ شیر خان کی ناک کے پاس جائیں، کبھی ہاتھ پہ چڑھیں، کبھی پیر پہ چڑھیں، کبھی سر پہ چڑھیں، کبھی پیٹھ پہ چڑھیں۔ اب وہ ادھر ادھر کی گدگدیوں اور مستانے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک شیر خان کی آنکھ کھل گئی۔ اب اتنی مزے کی نیند سے جب جاگے تو کسی کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ پھر یہ تو جنگل کے بادشاہ کا معاملہ تھا۔ شیر خان بڑی زور سے دھاڑنے لگے کہ آخر کس نے میری نیند خراب کی۔ اب ننھے چوہے کی حالت تو دیکھنے کے لائق تھی، جو کاٹے تو بدن میں لہو بھی نہ ہو، اور وہ شیر خان کی دھاڑ سنے تو برداشت کیسے کریں۔ کہاں ننھا سا چوہا، کہاں شیر خان۔ بس شیر خان کی دھاڑ پہ وہ چوہا نیچے گر گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ شیر خان سے کہنے لگا، شیر خان جنگل کے بادشاہ سلامت، میری جان بخش دی جائے۔ میں ہوں تو گویا ننھا سا مستی کر رہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا آپ کی نیند خراب ہو جائے گی۔ مجھے آپ کی سچی بات ہے کہ ایسے گدگدی کرنے میں بڑا مزہ آتا۔ شیر خان دراصل میں جو ہے نا آپ کے ساتھ مستی کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ غصے میں آ جائیں گے، مگر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری جان بخش دی جائے۔ کہیں نہ کہیں میں آپ کے ضرور کام آؤں گا۔ نہ جانے موڈ اچھا تھا یا شیر خان نے کوئی اچھے خواب دیکھے تھے، شیر خان نے چوہے کی جان بخشی کر دی، اور یہ سنتے ہی چوہے صاحب فوراً وہاں سے دوڑ لگا کے بھاگے۔ اب شیر خان کی بھی نیند ختم تو ہو چکی تھی، تو وہ بھی آگے کی طرف چل دیے۔ شیر خان اور چوہے کی بات تو ختم ہو گئی، اور دن بھی یوں ہی گزرتے رہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا رہا، لوگ اپنے کاموں میں مست رہے، زندگی یوں ہی چلتی رہی، گزرتی رہی۔ جنگل کی اپنی زندگی رواں دواں، جنگل کے مکیں اپنے کاموں میں مست اور مگن۔ اچانک ایک دن شیر خان جو ہیں وہ اپنے روزمرہ کے حساب سے نکلتے ہیں اور ٹہلتے رہتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ہوئے آگے کی طرف نکل جاتے ہیں کہ اچانک انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور پھر واقعی ان کا اندازہ بالکل درست نکلا کہ وہ کسی چیز ایسے جال میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنا ان کو محال ہی نظر آ رہا ہے۔ شیر خان نے بہت ہاتھ پیر چلائے، لیکن وہ اس بچھائے گئے جال میں پھنس چکے تھے، اور آخرکار انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ جس جگہ گرے ہیں وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ شکاریوں کا بچھایا ہوا جال ہے۔ شیر خان اس جال میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ شیر خان مدد کے لیے چیخنے لگے اور آوازیں دینے لگے کہ شاید کوئی ان کی مدد کو آ جائے، اور زور زور سے پکارنے لگے۔ پھر اچانک ننھے چوہے کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ شیر خان جال میں جکڑے ہوئے ہیں، تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا، شیر خان آپ پریشان نہیں ہوئے، میں ہوں نا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ شیر خان نے کہا، ہاں ضرور۔ اب ننھے چوہے نے اپنے تیز تیز دانتوں سے اس کو جال کو کترنا شروع کر دیا۔ ننھے چوہے کے دانت تو بڑے ہی تیز ہوتے ہیں، یہ تو بات سب کو ہی پتہ ہے۔ اس کے کترنے کی وجہ سے جال کٹنا شروع ہو گیا، اور آخرکار اس نے جال کو پورا ہی کاٹ دیا۔ جال پورا نکلتے کے ساتھ ہی جنگل کے بادشاہ شیر خان نے سکون کا سانس لیا، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ شیر خان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور شکریہ ادا کیا کہ ننھے چوہے تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت زیادہ شکریہ۔ ننھے چوہے نے کہا، شیر خان ایسی کوئی بات نہیں، اس دن آپ نے میری جان بخشی کی، آج میں نے آپ کی مدد کی، اور یہی دنیا کا دستور ہے، کہیں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو کہیں کوئی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس روز اگر آپ غصے میں مجھے سزا دیتے تو میں شاید مارا جاتا، لیکن آپ نے نہ تو غصہ کیا اور نہ ہی مجھے سزا دی۔ دیکھیں میں بھی بچ گیا، اور آج آپ بھی بچ گئے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ہماری مدد کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی جاتی ہے۔ آپ نے نیکی کی، آپ کو نیکی کا بہترین صلہ ملا۔
تو نیکی کی ہوئی کبھی بھی رائگاں جاتی ہی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ کہیں نہ کہیں جب ہم بیچ مجھدار میں پھنستے ہیں تو وہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی سی کشتی بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہمیں اس مجھدار سے نکال کر دریا کے کنارے تک بآسانی خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیتی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ ہاں تو بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔